الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ دوستو، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر دوبارہ یہ شعبان کا مہینہ اور پھر شب برات کا مہینہ عنایت فرمایا۔ پچھلی شب برات کے اندر جو لوگ تھے وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، اور جو اس وقت موجود ہیں معلوم نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے ایسے جو اگلی شب برات تک موجود نہیں رہیں گے۔ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ شب برات میں نہیں ہیں چھٹکارے کے، فیصلے صادر ہونے کی رات۔ اس رات میں فیصلے صادر ہوتے ہیں، فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا، انسانوں کو عالم ارواح کے اندر پیدا فرمایا، اسی وقت ہر انسان کی زندگی کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا، لیکن ایک سال کی جو ہے نا فہرست بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اگلی شب برات تک کن کے بارے میں کیا ہونا ہے۔ اب رہا شب برات کی فضیلت کا معاملہ، یہ بات تو مسلم ہے کہ شب برات ایک نفلی عبادت ہے۔ فرائض کے مقابلے میں نفل کبھی بھی بڑھ نہیں سکتے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرض کو جو ہے نا ادا کرنے کا حکم فرمایا، اس کے بعد میں سنت ہیں، اس کے بعد میں نوافل ہیں۔ اگر ہم فرضوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں تو گویا کہ ہمارا جسم کا وہ حصہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس حصے کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ آدمی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، آپ کو اپنے گاؤں کے اندر بھی ایک ہاتھ کے آدمی ملیں گے، کسی کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، ایک آنکھ کے بھی آدمی ملیں گے آپ کو، دو آنکھیں ختم ہو گئی، اس طرح کے بھی آدمی ملیں گے آپ کو، کسی کا ایک گردہ نکل گیا وہ بھی آدمی آپ کو ملے گی۔ جی بہت سی چیزیں ہیں، ٹانگ کٹ گئی، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی، وہ بھی آدمی کھا لے پی لے۔ لیکن اگر انسان کا سر ہی قلم کر دیا جائے، سر ہی کاٹ دیا جائے تو انسان کا کچھ نہیں بچتا۔ اسی طرح سے دین کے اندر فرض کا حصہ ہے، دین کے اندر فرض کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے فرض کو چھوڑ دیا گویا کہ دین کا سر قلم کر دیا۔ اس کو ہی کہا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث کے اندر، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی وہ گویا کہ اس نے کفر کی، اور اسلام کے اندر جو دیوار تھی اس کو ختم کر کے وہ کفر جیسا اس نے کام کر لیا، کفر کے اندر داخل ہو گیا۔ اب ہم اس چیز کے اوپر غور کر سکتے ہیں
کہ ہم نے کتنے فرائض کو ترک کر رکھا ہے۔ ابھی میں نے ایک قرآن پاک کی آیت جو پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو اس کے اندر کیا تھا؟ اے ایمان والو اسلام کے اندر فی السلم کافہ پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف نام رکھنے سے مسلمان کا کام نہیں چلنے کا، صرف داڑھی رکھنے سے بھی مسلمان کا کام نہیں چلنے کا، صرف ٹوپی رکھنے سے بھی کام نہیں چلنے کا، نیچا کرتا پہن کے اونچا پاجامہ پہن کے بھی کام نہیں چلنے کا، مولوی صاحب بن جائے تب بھی کام نہیں چلنے کا، حافظ صاحب بن جائے تب بھی کام نہیں چلنے کا، قاری صاحب بن جائے تب بھی کام نہیں چلنے کا۔ جب تک اسلام کے اندر پورے داخل نہیں ہو سکتے تو ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ آپ کو کتنے ملیں گے داڑھی والے؟ جو شراب کے ٹھیکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ملیں گے آپ، چوری کرنے والے بھی ملیں گے آپ، اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جو پینٹ شرٹ کے اندر ہوں گے اور داڑھی صاف ان کی، لیکن ان کی نماز پڑھنے کا اللہ اکبر کیا انداز ہے، کیسی دعا رو کے تڑپ کے مانگتے ہیں وہ جی، کہ ان کے اوپر ترس آتا ہے۔ میں خود ایک مرتبہ سہارنپور سے آ رہا تھا تو اسٹیشن والی مسجد کے اندر میں نے مغرب کی نماز پڑھی، گاڑی میں بھی 1 گھنٹہ تھا تو ہم وہاں مسجد کے اندر بیٹھ گئے، بچے بھی ساتھ میں تھے، تو کالج کے 2 لڑکے ہیں وہ نماز پڑھ رہے، بیگ ان کے ساتھ میں، تو انہوں نے بیگ اتارا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نفل پڑھی انہوں نے، اور وہ لڑکے دعا کر رہے ہیں۔ ان کے رونے سے مجھے رونا آ رہا تھا، اس طرح سے دعا مانگ رہے تھے وہ، اس طرح سے دعا مانگ رہے تھے، مجھے رونا آ رہا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دل کے اندر اگر محبت پیدا ہوگی تو زبان سے وہ چیز ادا ہوگی۔ جب تک ہم دل کے اوپر نہیں لینے کے کسی چیز کو، تو اس کے اوپر ہم محنت نہیں کر سکتے، تو کوئی بھی چیز ہو۔ ہماری محبت قرآن پاک سے بالکل دور ہے، اللہ کے رسول کے فرمان سے محبت نہیں ہے، نہ اللہ سے محبت ہے، اسی واسطے ہم نمازوں سے بھی دور ہیں۔ ہماری محبتیں آپ خود بتائیے کہ موبائلوں سے کتنی محبت ہمیں ہے، کہ ہمیں جو ہے نا بغیر موبائل کے چین نہیں پڑتی۔ ہم رات کو 11 بجا دیں موبائل کے اندر، 12 بجا دیں موبائل کے اندر، بلا وجہ کیا ناٹک دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، ادھر ادھر ایران توران کی بات کریں گے، کہیں جو ہے نا سیٹنگ ہوگی تو اس سے باتوں پر پوری رات لگا دیں گے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو کس سے محبت ہے؟ جس سے تعلق رکھ رکھا ہے غلط، اس سے محبت کر رکھی ہے، اور فلموں سے محبت کر رکھی ہے، ناٹکوں سے محبت کر رکھی ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اللہ سے اگر محبت ہوتی، موبائل تو ضرور دیکھ رہا تھا، لیکن اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، فوراً ایک دم سے موبائل بند کرتا کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، اذان سنو، اور مسجد کی طرف کو دوڑتا۔ جنگل کے اندر ہے تو جنگل کے اندر سے بھاگ کے مسجد کے اندر آ جاتا۔